باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الواقعیہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل برف الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں ایک مرتبہ پھر بلند اور صلوات پڑھی آل محمد حاضرین کرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آلبہ عزیزان سیدہ کائنات خوش رہیے سلامت رہیے دعا گو ہوں ملک کائنات برادر مکرم و محترم جناب سید محمود الحسن نقوی صاحب اور آپ کے صاحبزادگان بھی اس تاریخی مجالس خمسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اب تمام مومنین کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے مجھ سے بہتر میرے بیٹوں کی طرح بہت خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے مولانا آصف رضا آصف صاحب میزبان کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں چونکہ مجالس خمسہ سیدہ کونین سے منسوب ہے لہذا میری گفتگو بھی سیدہ کونین کے ذات پر بقدر بھیک بقدر ظرف ہوگا وگرنہ کس کی جرت مجال علم کیا حیثیت فلسفہ کیا جرت منطق کیا کہ وہ سیدہ کے فضائل بیان کرے سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا ذات خدا ہو یا ذات مصطفیٰ ہو تھوڑی حضرت آواز یا ذات خدا ہو یا ذات مصطفیٰ ہو اس وقت باپ پیر صاحب بھی موجود ہے باپ پیر اسکر گلانی صاحب مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے مجھے یقین قابل تھا کہ میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ ان کی حاضری بھی ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ آپ زندگی سے مولانا تھوڑی آواز کھولے ذرا ہم بڑے تھکے ہوتے ہیں دن رات پڑھ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جو ہے آپ کی مولا زندگی دے اللہ کی اس کائنات میں اللہ اکبر کوئی میرا دعویٰ نہیں بابا مشرا جی صبح تک نہ بولے تو میں سیدہ کی دہلیز کا نوکر اللہ کی اس کائنات میں پوری کائنات کی عزتیں جس کی دہلیز پہ سجدہ کرے اسے بطول کہتے ہیں ہائے 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 اللہ مولا آپ کو صبر کون سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو خاموشی نہیں ہے سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو پہلے جملہ پورا ہونے دینا پھر بولیے گا لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ جو شیعہ بیٹھا وہ بولے غیر محفل گفتگو میں نہیں کرتا لا الہ الا اللہ سے کنیزی کا رشتہ محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ
علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے زہرا آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مولا آپ کو سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیئے حیدری ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باقی بھی آپ کو سمجھ بندہ شاہ جی جس کے رشتوں کے بغیر باجی نے مجھے پورا محرم نہیں سنا آج بابا انصر شاہ جی بھی سن رہے ہیں کلمہ مکمل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں زمانہ کیا جانے عزت زہرا کیا ہے زمانہ کیا جانے بطول عذرا کیا ہے بس یاد رکھنا چونکہ لالا موسیٰ ہے مجھے یہاں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب میں نے امتحان لینا ہے کہ اس کے بعد میں نے کتنا پڑھنا ہے بیٹا نگاہ حسین کیونکہ جملہ اتنا خوبصورت ہے یاد رکھنا روح اللہ کی ماں ہو کر بطول ہونا اور بات ہے علی ولی اللہ کی زوجہ ہو کر بطول رہنا اور بات ہے سارے نہیں پہنچے سارے نہیں پہنچے سب بات پڑھی یار محمد بات آگے زیادی آپ کو سید السلام جناب سیدہ صاحب جملہ ابھی میں نے بات گفتگو شروع نہیں کی سیدہ کسے کہتے ہیں اکثر ذاکر عظام علماء اکرام اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے تنقید میں کرتے نہیں ہوں اپنی بس نماز پڑھتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے اللہ کو زندگی دے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ رہے یہ کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہے نا میں سے آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کی ضرورت ہے بطول کو تو پھر نماز پڑھے گی میری جان بڑا فرق ہے ہم اس لیے وضو کرتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں اللہ انہیں اس لیے وضو کا حکم دیتا ہے کہ میں پانی کو کوثر کا درجہ دے دوں سارے نہیں پہنچے جنہیں نہ بیٹا ایک منٹ ابھی نہ روکے مولانا صاحب آواز کھولو آؤ کرام جمعہ سے عملی لالا موسیٰ کی تاریخی بارگاہ میں شیرانہ انداز سے سعودی عرب کے دودھ پہ پڑھنے والوں کو چیلنج کر رہا ہے تمہیں کیا پتا ہو عصمت بطول کیا ہے جنہیں پانی پاک کرے وہ اور ہوتے ہیں جو پانی کو پاک کرے وہ آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری زبان کے ساتھ دل والا جس کا ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا اتنے بلند صلوات پڑھی یار محمد بات جنہیں پانی پاک کرے وہ اور ہوتے ہیں جو پانی کو کوثر کا درجہ دے جو پانی کو کوثر کا درجہ دے وہ اور ہوتے ہیں جب اللہ نے چاہا یہ خاموشی نہیں توجہ ہے اتنی سردی میں تو ہونٹ سے نہیں ملتا جتنی ہم دان دے رہے یہ لالا موسیٰ کا خاص ہے میری بہت بھی آپ کو سلامت کی آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر جانا کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں اور پھر اجتماع کھڑے ہوتے ہیں وہ زمانہ گیا جب شاکر دعوت تھا نہ اب شوق داد نہیں ہے میں چاہتا ہوں کوئی ایک نوجوان آج جناب سیدہ کے فضائل سے تحفہ لے کے جائے تو میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے جناب سیدہ آپ کو سامنے رکھے مادر روح اللہ ہو کر آمین تو چلنا بطول ہونا اور بات ہے زوجہ علی ولی اللہ ہو کر میں نے باجی اس 25 دسمبر کو ایک جملہ پورے پاکستان میں کہا تو میرا دل چاہتا ہے میں لالا موسیٰ میں بیٹا نگاہ حسین باجو بھائی آپ کے لیے عرض کروں ویسے تو تمام معصومین علیہ السلام کے جشن منانے چاہیے لیکن بالخصوص بوبی بھائی بڑا خوبصورت کوٹ پہنا بابا جی نے بالخصوص 2 ہستیوں کے جشن ظہور ضرور منایا کرو یہ خاموشی نہیں 2 ہستیوں کا جشن ظہور ضرور منایا کرو ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خاموشی نہیں
ایک امیر کائنات کا جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے ان دو ذاتوں کے جشن ظہور مناؤ چونکہ یہ پوری کائنات میں واحد ہے دو ذاتیں جنہیں کوئی قوم اللہ کہتی ہے۔ سارے نہیں بیدار ہوئے، سارے نہیں بیدار ہوئے۔ جناب عیسیٰ کو نصرانی اللہ کہتا ہے، علی علیہ السلام کو نصیری اللہ کہتا ہے۔ اس لیے ہم جشن ظہور مناتے ہیں کہ جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کرا ہے۔ ماشاءاللہ تو جو ہے نا دیواروں پہ مسکرایا نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہتا تھا جب کبھی کوئی دیوانہ بولے تو میرے بچوں مسکرایا نہ کرو۔ پاگل اسے نہیں کہتے جو ذکر علی پہ ہاتھ اٹھا کر اونچا اونچا بولے، پاگل تو اسے کہتے ہیں جسے کلمہ پڑھ کر یہ پتہ ہی نہ چلے علی فاطمہ ہے یا مستعب ہے۔ آئے خیر دونوں ہاتھ بلند کر کے آئے نبی مگر ایک جملہ مولانا صاحب تھوڑی ہو، آپ کا سپیکر خراب ہو پیسے میں دوں گا، مولانا آپ کو زندگی دے، بہت شریف آدمی، مولانا ہوتے ہی شریف ہیں مگر ہر شریف مولانا نہیں ہوتا۔ مولانا آپ کو زندگی دے، بات جی جملہ خدیہ کرو۔ آج ہمارے بھائی باپ پیر سید امیر عباس صدقی صاحب مشیر اعلیٰ پنجاب پریز لائنس کے مشیر مقرر ہوئے، میں رہا تھا انہیں مبارک دیتے ہوئے میں نے سورا کہا، میں نے کہا سید یاد رکھنا شہیدوں کو کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کرسی شہیدوں کے قدم۔ آئے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر گئے، آئے نبی۔ ایک جملہ ولایت پہ سنیں پھر میں جناب سیدہ پر واپس آ رہا ہوں۔ باجی جملہ کہہ رہے ہیں بھائی، میں بحث کرنے نہیں آیا، لڑانے نہیں آیا، نہ یہ میرا مقصد ہے، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے عقیدے پہ مجھے پابند کرے۔ دل شکریہ میں نہیں کرتا مگر میرے عقیدے پر مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ کسی مسلمان سے پوچھو، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، میں کبھی مثال نہ دیتا اگر سمجھانا مقصود رہا ہوتا۔ غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، اور حیدر شادی آج کے بعد بندہ گھر جا کے سوچے گا ضرور کہ کرامت عباس سے بات کیا کی ہے۔ میں کسی بھائی سے پوچھوں کیوں جی وضو کے بغیر نماز ہو جاتی؟ اونچا بولو، اس میں پریشان نہ کرو، کوئی وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ قادری، نہ قلندری، نہ سہروردی، کوئی بھی مسلمان جب تک وضو نہ کرے نماز نہیں ہوتی۔ آج کے بعد سوچ کے فیصلہ کرنا، تمہیں بھی پتہ نہیں چلا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علی کے بغیر نماز ہو جائے۔ اور کوئی ہے بولنے والا؟ پیچھے سے نہیں بولے، دو ہاتھ بلند کر گئے، آئے نبی۔ مولا علی کی حمایت پر ہاتھ کھڑے کیا کرو۔ پاک رسول کا ذکر ہو جتنا مرضی بولو، بولنا حق ہے آپ کا۔ مولا حسن کا ذکر ہو جتنا مرضی بولو، بولنا حق ہے۔ نہیں غور فرمائیں، جب جناب علی علیہ السلام کا ذکر ہو بولا بھی کرو اور ہاتھ بھی اٹھایا کرو، کیونکہ نبی چاہتا ہے قیامت تک خدیر زندہ رہے۔ آئے ہائے ہائے بولو میرے سادات، میرا رسول چاہتا ہے قیامت تک غدیر زندہ رہے، کیونکہ جب تک علی کے نام پر ہاتھ اٹھتا رہے گا غدیر یاد آتا رہا۔ آئے ہائے مولا سلامت کیا ہوں سیدہ ابی بطول، ماشاءاللہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک ایک چہرہ کھل گیا، کھلنا بھی چاہیے، جب ذکر علی ہو تو چہرہ کھلنا چاہیے، ماؤں کی شرافت کا اعلان ہوتا ہے۔ ہائے ہائے تو جو ہے نا علی ولی اللہ نسلوں کی شرافت کا اعلان ہے۔ پوری کائنات میں میرے مسلمان بھائیوں لائف چل رہا ہے، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے،
باپی رسکر شاہ جی مختوم مل مولا آپ کو زندگی دی 22 رجب کو اور انشاءاللہ 24 فروری کو دونوں جگہ پہ حاضر خدمت ہو 22 رجب کو انشاءاللہ انٹرنیشنل جشن جناب امیر کائنات کا سبلپور میں ذیشان عباس حیدری کے ہاں اور انشاءاللہ 24 فروری کو باجی کے ہاں ماجد شریف میں صبح سے شام تک میزبان کی حیثیت سے میں اور بابا محمود شاہ جی ہم دونوں حاضر ہوں تو جو ہے کہ نہیں بابا محمود شاہ جی آپ کے نام پر ایک خوبصورت جملہ یاد آگے ان مفتی محمود کی اولادوں کو آج تک اتنا نہیں پتہ چلا کہ محمود اور محمود کا فرق کیا ہے ہائے 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 تو جو ہے نا نہیں بات کیا یہاں بھی تنویر میں کہنے اللہ تو محمد مصطفیٰ کو پوچھا اس مقام محمود پر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا شیعہ سوارے کٹوا دیں گے کبھی یہ دعا نہیں کریں گے کیوں 14 صدیوں تو پہلے محمود کی جوتی وہاں سے ہوئی گا تو جو ہے نا سلام پڑھئے مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے بابا جی مولا جب سادات کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے میرا شرافت کا قد بلند ہو گیا اس لیے کہ سیدوں کا راضی ہونا ہی دین ہے سیدہ بھی بطول تو جو ہے سیدہ بھی بطول یہ خاموشی نہیں ہے اب آئیے دو آیتیں سنیں تاکہ میں بات کو مزید وضاحت سے پیر یوسف شاہ جی بیان کر سکوں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیٹا میرے تو دیکھ میرے بچوں جب جوان دیواروں سے لگ جائے نا پھر میں بوڑھوں پہ کیا شکوا میرے بچوں دیواروں سے نہ لگا کرو تمہارے امیر کائنات مولا نے 13 رجب کو دنیا میں ظاہری ورود سے پہلے دیوار پھاڑ کے بتایا حیدر دروازوں کا محتاج نہیں آیا تو جو ہے نا ہائے 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 کیا مزاج ہے جناب سیدہ آپ کو سلام کیا جناب سیدہ آپ کو زندگی سے سلام عطا فرمائے اللہ نے قرآن میں شاہ فرمایا سورہ مبارکہ رحمان میں فَابِهِ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْإِحْسَانِ ماشاءاللہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہی محرم والی داد وہی محرم کا تسلسل ہے احسان کا بدلہ احسان ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے آگے نے فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے خاموشی نہیں ہے پہلے ذرا مجھے نتیجہ دینے دیں پھر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا جو ایک ہی وقت میں توجہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جو ایک ہی وقت میں مہدن رسالت بھی ہو اور مہدن امامت بھی ہو اسے بطول کہتے ہیں اب مجھے لالا موسیٰ میں مہدن کے معنی بتانے پڑیں گے کان رسالت کان امامت ہائے ہائے دلیل پیش کر لیں بی بی کا ایک لقب پاک ہے ام ابیہا کیا ہے ترجمہ اس کا کرتے ہیں اپنے باپ کی ماں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے میں محتاط ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ لوگوں امیر کائنات سے باتیں صاحب نہج البلاغہ کہ لوگوں کے عقل کے مطابق ان سے بات کرو جو حالات کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا وہ اٹھا کے الزام لگا دیتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے ام کے معنی کیا ہے ایک لفظ ہے ام القرى اگر اجازت ہو 2 منٹ علمی گفتگو برداشت کر لیں گے یا وہی میں جلال میں ہوں تو پھر بولو سنیں جی بسم اللہ ام القرى بستیوں کی ماں بستیوں کی کیا مکہ کی بیٹیاں ہیں باقی بستی بولو ام الکتاب کتابوں کی ام کیا قرآن کسی کا ماں باپ ہے تو پھر کیا معنی ہے ام کے ام القرى بستیوں کی ماں ام الکتاب قرآن کی ام بی بی ہے ام ابیہا باپ کی ام اور اس سے مراد ہے مرکز جس کے اللہ اکبر ملاف کا سلامت رکھیں میرے تھوڑی آواز کو لوگ سن جملہ کہنا چاہتا ہوں آنکھیں بند کر کے ادب کے ساتھ بولے گا وہی جس کی زبان پر لسان اللہ کی مہر ہے جس کے وجود کے بغیر
رسالت کی نسل نہ چلے اسے فتول کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ رسول ہے بقایا آخر، پوری کائنات کی بقا ہے رسول، پوری کائنات کے وجود ہے رسول، پوری کائنات کے محاصل ہے رسول، پوری کائنات کا مرکز ہے رسول، پوری کائنات کی اوم ہے رسول۔ آدم کی بقا رسول سے، نوح کی بقا رسول سے، یحییٰ کی بقا رسول سے، عیسیٰ کی بقا رسول سے، موسیٰ کی بقا رسول، جبریل کی بقا رسول، میکائیل کے چہرے پہ نظر ہے، میکائیل کی بقا رسول، ہواؤں کی بقا رسول، خلاؤں کی بقا رسول، ستاروں کی بقا رسول، سیاروں کی بقا رسول، طوبہ کی بقا رسول، سدرہ کی بقا رسول، منتہا کی بقا رسول، کائنات کی بقا رسول، ولیوں کی بقا رسول، غوثوں کی بقا رسول، قلندروں کی بقا رسول، پیغمبروں کی بقا رسول، فرشتوں کی بقا رسول، علوم کی بقا رسول، عالم کی بقا رسول، امکان کی بقا رسول، لاہوت کی بقا رسول، ملکوت کی بقا رسول، ززور کی بقا رسول، شام کی بقا رسول، سورج کی بقا رسول۔ تو کہنے دو جو پوری کائنات کی بقا ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کی ابتدا ہو اسے بطول کا۔ آئے ہائے ہائے، کوئی آواز والا اللہ نہ بیٹا نانا سناؤ شیروں والا پتہ چلے نہ لگا ہے۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، ایک بار آتا صلوات پڑھی یا رب۔ مولا ایک بار آتا صلوات پڑھی اور کامران عباس، پہلے کرامت عباس، مجھ سے پہلے آصف رضا، اس کے بعد کرامت عباس، اس کے بعد کامران عباس۔ یہاں ناکام ہوتے ہی نہیں غور کیا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آل محمد کو سوچا نہ کرو، تسلیم کرو۔ پوری کائنات، میرے استاد محترم علامہ سید الفارغ رادی شہید کا تاریخی جملہ، فرق صرف یہ ہے کہ باقی پڑھ دیتے ہیں، میں نام لے کے پڑھتا ہوں۔ نام لے کے وہ پڑھتے ہیں جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہو، اور جس غریب کے پاس ہو ہی کیسٹ، وہ کتنی دفعہ کہے قبلہ فرماتے ہیں۔ تھوڑی بڑا قبلہ، آپ بھی تھوڑی آواز کھولیں۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، شہید ملت جعفریہ خطیب ابو طالب سرکار علامہ عرفان دراوتی، وہ کہتے تھے پوری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا۔ بولا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، جیو مولا سامنے تھے، مولا زندگی دے، صحت دے، اللہ میرے برادر محترم نوید ہاشمیہ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ حسین کا عاشق مولا سلامت، کیسی عزت پا گیا۔ ترستی ہے دنیا، نوید یہ نہیں کہ ان کے ماموں سمجھ کے میں احترام کر رہا ہوں، ان کے ماموں بعد میں، میرے بھائی پہلے ہیں۔ جناب سیدہ انہیں درجات میں بلندی فرمائے۔ خدا کی قسم، میں قبلہ مخدوم صاحب، میں آئی ویٹنس ہوں، میں نے بھائی نوید عاشق سے کہا، میں نے کہا نوید بھائی تھوڑا ذرا، تو انہوں نے جانتے ہو مجھے کیا جملہ کہا؟ میں غلط بیان نہیں کروں، بی بی سی کے بعد کے بعد پر پہ میرا ہاتھ کہتا پھر کیا ہوا بھائی جان، مار دیں؟ میں نے سیدہ کا حق بیان کیا ہے۔ ارے کیسی بات ہے، تو مار کے مر گیا ہے، وہ مار کے زندہ۔ آئے ہائے ہائے، بولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ہاتھ یہی رکھنا، زبان کے ساتھ دن بولا، جس کا معنی کیا ہے زمین والی زمین والا۔ جناب سیدہ سلامت، جناب سیدہ آپ کو زندگی، میں تو دعائیں دینے والا خطیب بابا بود شاہ جی، آپ داد دے لیں، کسے نے نہیں کہنا تو داد کیوں دیتی ہے؟ بندہ بانی ہو تھکا تھکا ہوتا ہے، اچھا دونوں طرف سے تھک جاتا ہے،
ذاکروں کو لینا، ذاکروں کو بٹھانا، ذاکروں کو کھلانا اور پھر ذاکروں کو رخصت کرنا، یہ سارے تھے. ایک بار اللہ سلوات پڑھ گیا مولا آپ کو سلام. یہ محبت ہے میرا بھائی ہے نا جی. میرا حیدر جہاں میں بڑی آواز چاہی میں دعائیں پڑھ رہا تھا. فَابِعَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَسِّبَانِ الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْإِحْسَانِ. بہت سے لوگوں نے تفسیر کی، آئی نوکر تفسیر کر رہے اور سچی مچی کی تفسیر کر رہے. ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں ہائے 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 تھوڑی بار کھولے مولانا مولانا کو سامنے تھے. حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ کر امیر ہونے والے نسلی غریب ہو. ہائے 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 کوئی ہے جملے کی قدر کرنے والا. سقیفے کے نیلام گھروں میں اپنے ضمیر پیش کر غدیر کی سچی حدیث میں جھوٹے خنجر چلانے والے امیہ کے بیٹا. ہائے 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 تم کیا جانو. ایک ایک جملے میں نے ہسٹری دی ہے مولا تمہیں سامر تھے بس اپنے وقت کے اندر چھوڑا. تم کیا جانو سیدنا کیا ہے. اب ایک حدیث سنیں، دو آیتیں سن لی ایک حدیث سنیں. اللہ میرے بیٹے راجو کو زندگی سے سلام دے. بہت بادب کھرانا. قدر کیا کرو اپنے ذاکرین کی، قدر کیا کرو اپنے وائزین کی. مولا آپ کو زندگی دے. میرا سلام ہو شیعہ قوم کو جو ہمیں عزتیں دیتی ہے. کوئی کرامت عباس کی اوقات نہیں، ٹکے کا نہیں ہے اگر امام حسین کے ذاکر نہ ہو. خبردار اپنے قد نہ دکھایا کرو. میں وہ کچھ نہیں ہو. تم بے زر کو اسی تر نے بوزر بنا دیا. ہائے ہائے ہائے. اچھا جو اچھلے بغیر شیر پڑے اسے داد دیتے ہو؟ اچھلے بغیر کوئی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ نہیں میں نے کری. بے زر کو اسی تر نے بوزر بنا دیا. بے گھر پہ کی نگاہ تو کمبر بنا دیا. بھوکوں کو مصطفیٰ نے تونگر بنا دیا. اور آئی جو ایک صدا کہ سکیا نہیں ہوں میں حیدر کی نگاہ تو کھلتر بنا دیا. مولا صاحب رکھے جناب سیدہ الجلال الاحسان الا الاحسان. علی تو جتنی مرضی جگہ بدل بیٹا وہ نہیں ہے داد تجھے دینی پڑے گی. تو جو ہے سیدہ السلام الجلال الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھڑی کا وقت دیکھیں. میرے آقا نے، میں کبھی بھی اپنے حضور کا نام ڈائریکٹ نہیں لیتا، نہ لینا چاہیے. ہاں میرے آقا فرماتے ہیں میں کیا کروں یہ سمندر ہے نا بحر بے قرار علی ولی اللہ کا کنٹرول نہیں رہتا. پھر ایک جملہ آگے تو میں کہتا ہوں کامران عباس بلکہ کامران عباس ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بیٹا نگاہ حسین. 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا جناب سیدہ زین میں اس جملے پہ جو نہ بولا نا اس سے پوچھنا مجھ پہ قرض ہے 12ویں کے سامنے. زبردستی نہیں کر رہا. دعا دیکھ باوجود سے 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. 70 مرتبہ آگے سے علی بادشاہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نوکر، میں غلام، تو آقا، میں نوکر. یہ نہیں، یہ بات آپ نے بچپنے سے لے کے 55 تک سنی. اس بات پہ بحث نہیں. یہ غازی کرامت عباس سے فکر دے رہا. توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ میں نوکر. نبی نے کیا فرمایا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. علی علیہ السلام نے کیا فرمایا میں نوکر، میں غلام، میں زبان کٹوا کر لالا موسیٰ کے چوک میں رکھ جاؤں گا اگر تاریخ کی پوری پیشانی پر کہیں دکھا دو کہ نبی نے ایک دفعہ بھی کہا ہاں ہاں یا علی تو سچ کہہ رہے تو میرا غلام ہے. نبی نے ایک دفعہ بھی علی کو غلام نہیں کہا کیونکہ نبی جانتا تھا فاطمہ کا شوہر غلام نہیں ہے. کوئی آئے بولنے والا سورہ کوثر کا شوہر. پوری تقریر کر گیا. ایک نعرہ سنو پتہ چلے نعرہ لگا. مولا السلام علیکم. توجہ ہے
ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ایک نقطے میں بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے, کوئی پہنچے تو اس کی مہربانی. اس ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا کامران عباس اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے. یاد ہے میرے ایک پلس ٹی وی پہ 10 رمضان کو پاکستان کے بہت بڑے مفتی کی زبان بند کر دی تھی جب اس نے کہا نبی کی 4 بیٹیاں. میں نے کہا ملا اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کے خاوند کعبے سے آتے ہیں. کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہے یہ محمد رقم زور داد میں ہاتھ اٹھا کے بولا کرو جو ہاتھ بلند کر کے آئے داری. کیا بات ہے اب اتنی سردی میں آپ کو بول تو پھر ایک مسئلہ حل ہو گیا. بابا محمود شاہ جی قبلہ کعبہ ایک مسئلہ حل ہو گیا بڑی باریک بینی سے بڑے احتیاط بھرے لفظوں سے. ایک مسئلہ حل ہو گیا. نبی نے 70 مرتبہ کہا علی تم مجھ جیسا. علی علیہ السلام نے 70 مرتبہ کہا میں غلام. نبی نے ایک دفعہ بھی غلام نہیں کہا. اس میں شیعہ بھی متفق, سنی بھی متفق, اہل حدیث بھائی بھی متفق, دیوبندی بھی متفق, سارے متفق. کیوں؟ کیونکہ سیدہ کے شوہر نامدار غلام نہیں ہو سکتا. اب ایک بیٹی کا شوہر تو غلام ہو نہیں سکتا. میرے مولا نے چگا بہت دور سے اشارہ دے رہا ہوں چاروں میں خون رسول. ذاکر بھائیان عشرے سے لے کے اب تک آپ نے داغ نہیں دی, پتہ نہیں کیوں. اچھا نہیں یہ محبت ہے, یہ میرا پیار, یہ متوجہ کرنے کا طریقہ ہے. میں تو ناراض ہوتے نہیں داغ پر, نہ میں کوئی ویگن لاتا ہوں ساتھ بولنے والا. آجو بھائی تو پھر چاروں خون رسول, بی بی زینب, بی بی کلثوم, بی بی رقیہ, یہ ابو خالہ کی بیٹیاں ہیں. یتیم تھی, نبی نے بیٹیاں کہہ کے پالی, جہاں تھی وہی دے دی. تنہا بطول یہ خطابت کا کمال نہ سمجھنا. نبی فرماتے ہیں کہ خاموشی احسان کرو. کیا کرو؟ مومن مومن پہ احسان کرے. ہاں جی, مومن مومن پہ احسان کرے. بدلے میں نبی فرماتے جزا اس سے نہ مانگنا. نہیں بیٹا بھی سچ, جزا اس سے نہ مانگنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ احسان میں کروں اپنے بھائی پر تو جزا کون دے گا؟ کہا تیرا اللہ. کہا مولا فلسفہ کیا ہے؟ کہا تو اتنا بدلہ دے گا جتنا تیرے پاس ہے. ہائے ہائے ہائے, تو اتنا بدلہ دے گا جتنا تیرے پاس ہے, اللہ اتنا دے گا جتنا اس کے پاس ہے. تو پھر سوچو مسلمانوں, ایک مومن مومن پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دیتا ہے. تو جو اللہ پہ احسان کرے, آج سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھل بھر گئے ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنے والے ابو جہلوں کی اولادوں خواتین میں اللہ نے احسان جناب خدیجہ نے کیا, مردوں میں اللہ پہ احسان ابو طالب نے دیا. اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا, ابو طالب کو ساقیہ کوثر. آئے ہائے ہائے, تو یہ بولنے والا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئے جیے جیو پاک بی بی آپ کے سامنے جی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ ہو گئے سب کے. اچھا ہاں ہاں نا کوئی مسکرائے, کوئی مسکرائے. میں نے پہلے بھی آپ کو منع کیا, پہلے بھی آپ کو برائے مہربانی بی بی کا واسطہ کوئی اسے پاگل نہ سمجھے, کوئی اسے دیوانہ نہ سمجھے. میں نے وہ جو بڑے پیسے تھے وہ شاگرد کو پکڑا دی جو اس نے دیے, یہ چوما کیونکہ غازی کے علم سے مس کر کے دی. یہ پاگل ہے. آئے ہائے نعرہ حیدری. سیدہ سلامت, میری باپ بھی سلامت, میرے بیٹے نے میرے پاس پڑھنے, میرے چھوٹے بھائی نے, وقت دے رہا ہوں.
چونکہ شدید سردی ہے، موسم کی دہشت گردی مزاجوں کو پارا پارا کر رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی حادثہ ہو، اس لیے میں گفتگو کو مکمل ایک سلوات پڑھیا رہوں. سیدہ کو سلام حل جناؤ لسان لسان. آخری جملہ پڑھا ہے. اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سورہ کوثر عطا کی. میرے توجہ رہی، اللہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بطول سمجھانا ہے. اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو، حضرت صاحب مولانا صاحب کیا عطا کیا؟ ساقی کوثر، پھر سورہ کوثر اور ساقی کوثر کا. ہائے ہائے ہائے. ابھی رکے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب حضور معراج پہ کیوں گئے تھے؟ وہی پرانا گھسا پسا، حضور کو اللہ نے سیر کروانا. ہائے عقل کے یتیم لوگوں، مذہبی اداکاروں، تمہیں کیا کہوں. سیر کسے کروانا تھی بھائی؟ اب دیکھیں کامران عباس کرامت عباس غریب آدمی، ہم نے سوچا چلو لندن اشرا بھی پڑھ لیں گے، سیر بھی ہو جائے. ہم نے دیکھا کیوں نہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں نا. ہمارا بنتا ہے لفظ سیر. تو جس کی نالائن کی اڑتی ہوئی گرد کے صدقے کائنات دم لے. ہائے 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 ہائے. اللہ سلامت ہے جس کی ملائن زلفوں کے صدقہ رات بھرے. کنجوسی نہ کر رہا. جو بندہ ظاہرہ کے بابا پہ نہیں بولتا اسے بی بی کے فضائل پہ بولنے کا حق ہی نہیں. جس کے والشمس رخساروں کے صدقہ کائنات میں قسم قسم نے، جس کے والقمر پیشانی کے صدقہ چاند کو روشنی میں، جس کے مقدس دندان مبارک کا ایک چھوٹا سا جلوہ دور کو دور کر دے. ہائے ہائے ہائے. اس مصطفیٰ کو سیر کروا رہا ہو. مسئلہ کچھ اور تھا. آخری جملہ فضائل. مسئلہ کچھ اور تھا. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا معراج پہ پہنچے ہیں، رہ گئے قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. جبریل امین تو نیچے رہ گئے. آج حضور پہنچے. میرے مالک و خالق نے کہا ایک کلندر درویش فکر دی. میرے حبیب، میرے رسول، سب سے پہلے آپ کو زحمت دی کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے ہماری بارگاہ میں پہنچے. یہ خاموشی نہیں کی. میرے رسول نے مسکرایا، میرے پاک اللہ تکلیف کاہے کی؟ مجھ رحمت للعالمین پہ تیری رحمت جو ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. میرے مالک حکم. میرے نبی قانون فطرت و وراثت ہے. بیٹیوں والوں کے پاس چل کے جایا جاتا ہے. اگر میرا جسم ہوتا، سارے نہیں پہنچے جنہیں فتوے دینے کا شوق ہے خاموش ہو، جنہیں علی کی ولایت پہ بولنے کا ذوق ہے وہ بولو. اگر جسم ہوتا حبیب تیرے پاس جاتا. تجھے معراج کے بہانے بلایا اس لیے ہے کہ بیٹی تیرے گھر کی ہوگی، بیٹا میرے گھر کا. ہائے ہائے ہائے. جس کا نکاح سورہ رحمان کو. ایک سلوات پڑھے میں بات ختم کروں. مخدوم صاحب کی طرف سے بھی کوئی داد نہیں ہے، پیسوں کی نہیں ہاتھ کی. مولا دلشید ہے نا جی نا، آپ کو محبت ہے اتنا ہی کام. سید آپ کو سامت کی تھک تو نہیں گئے. ابھی تو کرامت عباس ہے، کامران عباس سے تو پڑھنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دختر اختر، شہزادی کونین، بزت رسول، مہدر رسالت، مہدر امامت، مادر حسنین، زوجہ ولایت، دختر رسالت، اپنے وجود میں اللہ کی عدالت. نہ سر نہیں سمجھے، اپنے وجود میں اللہ کی عدالت.
جس کا نکاح مقدس سورہ رحمان کو تفسیر و تعبیر عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ اس مرد کے دو درجہ آپس میں حدوں سے تجاوز نہیں کرتے اور ان سے لؤلؤ والمرجان یعنی حسن اور حسین۔ اب پتہ چلا مہدن رسالت کون ہے؟ سیدہ۔ اب پتہ چلا مہدن امامت کون ہے؟ نانا کامران عباس۔ اچھے خاندان سے ہو، اچھے نانا کے نواسے ہو، اچھے ماموں کے بھانجے ہو، ذاکر امام حسین ہو، خوش آمد ہو، خدا کی عزت کی قسم داد نہ دینا، بات وزنی ہو تو پھر بوبی شاہ سے لے کر لالا موسیٰ کا ہر آخری غیرت مند میرے ساتھ ضرور بولے سو جو موجود ہے۔ اب پتہ چلا اچھا مولا علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں؟ 18۔ ماشاءاللہ۔ بیٹے کتنے ہیں؟ امام دو کیوں ہیں؟ آپ نہیں بولے، مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، کیونکہ مجھے ذہن میں رہا کسی نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا۔ اگر سمجھ کے نہ بولو پھر اخلاقی مجرم بن جاؤ، میری محبت کے اخلاقی مجرم بن جاؤ۔ بیٹے 18 کی رگا میں خون علی کا، خون ابو طالب، لیکن امام دو کیوں؟ حسن اور حسین امام کیوں؟ کیونکہ باقی بیٹوں کی کسی کی ماں بطول نہیں ہے۔ ہائے 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 تو جو اعلان، اسی لیے استاد قمر جلالوی نے کہا بنات دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ دعائے عباس ہے، دعائے زہرا ہے جناب عباس۔ فضائل میں میرا حصہ ہو گیا، سیدہ کو سلامت کے صرف 2 جملے تبرکن۔ دنیا کو پتہ ہے کرامت عباس کو مسائب آتا ہے، یہ میری بی بی کا کرم ہے، ترس ہے میری بی بی کا۔ صرف 2 جملے تاکہ میرا حصہ ہو جائے، میں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ خیر ماں بھی بطول، بیٹی طاہرہ، یہ میرے ہاتھ چھوڑے سیدہ کا فاصلہ، کبھی ان میں تقابل نہ کرنا، مگر بڑا فرق ہے جو ایک ہی وقت میں مہدن رسالت و امامت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں، اور جو ایک خطبے سے 72 شہادتیں نہ چھپنے دے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا۔ اور جملہ میں ہمیشہ اپنے جوانوں کے لیے کہتا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، علی کے شیعوں کبھی تم شراب نہ پینا۔ کہا نا صرف 2 جملے تو بس 2 جملے۔ کامران عباس تم بھی اجازت دینا، لوگ سمجھے کہ جی اس نے علامہ ہو کر ذاکر رکے، تمہیں پتہ ہی کیا ذاکر کی اہمیت کیا، امام کا ذاکر ہے۔ مجھ سے بھی اجازت مانگ لو، بالخصوص پاک پیر محمود شاہ جی سے جن کے پورے سال کی محنت سفر اپنے بیٹے علی حیدر سے زمانے حسین سے، مردوں میں شمل کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا، جس بندے کی ابھی ہائے نہیں نکلی بڑا امیر ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ شمل کی فوج نے حضرت عباس کو مارا، عورتوں میں سب سے زیادہ شمل کی فوج نے عالیہ کو مارا۔ فرق اتنا ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا، جسے سمجھ آئی ہائے کر لے، جسے نہیں آئی اس کا اپنا مقدر۔ عباس کے بازو کاٹ کے مارا، عالیہ کے بازو باندھ کے مارا۔ بڑا امیر ہوگا بندہ جو جملے پہ ہائے نہ کر سکا۔ عباس کو ایک مرتبہ مارا، عالیہ کو 36 شہروں میں۔ آخری جملہ بس، آخری جملہ، بلندی درجات ہو بابا صابر شافعی، اللہ ان کے درجات کو بلندی فرمائے۔ میرے پسندیدہ ذاکر، مصائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، کسی نے بابا جی پڑھ رہے تھے منڈی بہاول دی، ایک مومن درمیان سے اٹھا، 1991 کی بات، اور بابا صابر شاہ، اور کہا جی مصائب بولو، اور کہا بابا جی
میں پنجابی نہیں ادا کر سکتا، اردو میں کر باجی ماں اور بیٹیوں کے مسائل میں فرق کیا ہے؟ با صابر شاہ کہتا ہے غضب کیتے جب میں بابا سمجھا نہیں، کہتا ہے کسی امتی ذاکر سے پوچھتا، مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ کہتے ہیں اسی لیے پوچھا ہے تیرے گھر کی بات ہے، تو سید ہے۔ با صابر شاہ جی نے منہ پہ ماتم کیا، منبر چھوڑ دیا، دوسرا ذاکر نہیں پڑا، آدھے بس ہیرا پھر گئے، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے لوگوں نے گھر کے اندر مارا، جس کے 18 بھائی تھے اس علی کی بیٹی کو درباروں میں بازاروں